ٹوٹ گیا تھا میرا اور خاموش رات تھی، وہ اللہ سے میری پہلی ملاقات تھی۔ جب دل اللہ کی محبت کا عادی ہو جائے، پھر دنیا کی رنگینیاں دلوں پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہیں۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا، معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، پر اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہو اور آپ اس کی طلب تو کر رہے ہو مگر دعا نہیں، تو بتاؤ کیا آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ وہ چیز آپ کو مل جائے؟ دعا سب سے بڑا سورس ہے اللہ سے تعلق کا، اور واحد دعا ہی ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو جب دعا ہی واحد سہارا ہے تو کیوں نہیں کرتے تم دعا؟ آخر کیا تمہیں دعا کی طاقت پر شک ہے یا اپنے رب کی عطا پر کوئی سوال ہے؟ اگر آج تم دعا نہیں کر رہے تو کل وقت گزر جانے کے بعد تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی۔ تم نے سچے دل سے مانگا ہی کب ہے؟ ابھی بھی موقع ہے، کر لو دعا، وہ رب قبول کر لے گا، یقین رکھنا۔ بس تم دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے۔
جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہاری جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گے۔ یہ یاد رکھو، جب تم صبر اور یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تب معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تم نے تو صرف دعا کرنی ہے، تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے۔ تمہارا کام تو صرف بھروسہ کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری زندگی بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اس لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ آزمائش جتنی بھی مشکل لگ رہی ہو، گھبرانا نہیں۔ اس مشکل کے بعد تمہیں وہ سب مل جائے گا جس کا تمہیں انتظار تھا۔ میرا اللہ کہتا ہے تم صبر کرو، میں تمہیں اس کا صلہ دوں گا۔ تم قطرہ مانگو گے، میں تمہیں دریا عطا کروں گا۔ تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ تم صبر کرتے ہو، اللہ اجر دیتا ہے، بس اسی طرح وہ تمہیں سنوار دیتا ہے۔ جہاں صبر کی آخری حد ہو، وہاں سے ہی کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔